اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام حضرات دیاں دلی دعا قبول اور منظور فرمائے۔ اس ویلے خیبر پختونخوا انتہائی حالات ایسے نے کہ سیلاب نے بہت تباہی مچائی ہے اور بہت آبادیاں نقصان ہو چکا ہے، بڑے بچے سکولز وغیرہ۔ اللہ پاک کو رحم فرمائے۔ جی نویں آفت آئی ہے بدل پھٹن والی، یہ ویسے تے دا ذکر تاریخ ہے کہ جدوں طوفان نوح آیا وہ تو بدل پھٹے نے تو زمین نے پانی اگلیا ہے، اتوں بھی پانی کھل گیا تھلے بھی پانی کھل گیا تو بہت بڑا یہ اس نے تاریخ جدے لفظ ملتے ہیں۔ اس تو بعد ہونے ایسا معاملہ اللہ نے پھر بخا دیتا کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں، کسی ویلے کچھ بھی کر سکنا۔ دعا ہے کہ جڑے لوگ دنیا تو رخصت ہو گئے نے وہ اللہ پاک انہوں جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے۔ جڑے انہوں دے لواحقین نے بیچارے، کوئی ایک بچہ بچیا وہ سارا خاندان ہی مثلا چلا گیا، دعا ہے جڑے بچے نے خالق کائنات انہوں نے بہت بڑا حوصلہ عطا فرمائے، زندگی اچھے طریقے نہ گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات۔ میرے محترم سامعین، میں اس مجلس اعزاز واسطے سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ پیغمبر اعظم نے اللہ فرما رہا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، میرے حبیب آپ ذرا اپنی زبان سے کہہ دیجئے کہ تو مالک الملک ہے۔ میرے حبیب آپ ذرا فرما دیجئے کہ تو مالک الملک ہے۔ آپ اپنی زبان سے کہیے میں تو مالک الملک ہوں، پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہوں، پوری مملکت میری ہی ہے کل۔ ذرا آپ منہ سے کہہ دیجئے کہ تو مالک الملک ہے۔ کیوں؟ جب آپ کہیں گے نا آپ، تو آپ کی زندگی کو دیکھنے والے اور آپ کی اہمیت کو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ جسے یہ مالک کہہ رہے ہیں اس سے بڑا کوئی مالک نہیں۔ اے میرے حبیب آپ ذرا فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہم اے اللہ مالک الملکی، تو مالک ہے سارے ملک کا، پوری کائنات کی جو مملکت ہے تو ہی اس کا مالک ہے۔ پہلی گل تو طے ہوئی۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ بھی فرما دیجئے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے اسے بادشاہت عطا کرتا، تو جسے چاہتا ہے اسے ملک دے دیتا ہے۔ ملک تیرا ہے، مالک بھی تو ہے۔ تو جسے چاہتا ہے اسے اس مملکت کا مالک بنا دیتا ہے۔ پھر فرما دیں وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو چاہے تو واپس بھی لے سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب دے بیٹھتا ہے تو پھر تو قادر نہیں رہتا۔ تو چاہے تو اپنا ملک کسی کو دے دے، چاہے تو اپنا ملک کسی سے واپس لے۔ اگے وہ آیت مجیدہ ہے جڑی بہت پڑھی جاندی ہے اور بہت وہ دے مطالب لے جاندے نے اپنے حساب نال۔ اگے خالق فرماندا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذرا یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ تو ہی ہے جو پوری کائنات پر قدرت رکھتا ہے اور ہر شے پر تو قادر ہے۔ تو ایسا قادر مطلق ہے کہ تیری اپنی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے تو عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ قرآن دی وہ آیت قبلہ جیڑی اسی پڑھنے ہاں
تے اپنے اپنے اسی پھر کومنٹس دینے ہیں، اپنے اپنے خیالات دا اظہار کرنا ہے۔ یہ جڑے آیتاں دے متعلق اپنے خیالات دا اظہار کرنا ہے نا، انہوں چھڑ دینا چاہیے، اس واسطے کہ جے آیتاں اساں اپنے خیال نال ہی سمجھنیاں سن تے مصطفیٰ نال آن دی کیڑی لوڑ؟ اگر آیتاں اساں اپنے حساب نال سمجھ لیندے، شکریہ قبلہ۔ دوسری قبلہ گل ہے کہ اگر ساریاں آیتاں دی یہ سانو آپ ہی سمجھ آن لگ پیندی تے پھر وہ لوگ سچے سن جڑے آندے سن کتاب کافی۔ تو سا میری گزارش سنی ہے، کچھ لوگاں نے کہا سی کہ سانو اللہ دی کتاب حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ گل انہوں نے اس واسطے ٹھیک نہیں کہ قرآن جدو اسی سمجھ نہیں سکتے کافی کیسے ہو جائے، کافی کیسے ہو جائے گا۔ میری بیٹی، میں کئی میسج دسیا کہ میری بیٹی ایف اے دے پیپر ادو دے رہی سی چھوٹی، وہ پیپر دے کے آئی تو اسلامیات دا پیپر سے میں نے بخایا، وہ دیتے ایک سوال لکھا سی کہ بچوں دلائل سے ثابت کرو کہ کتاب کافی نہیں، دلائل سے ثابت کرو کہ کتاب کافی نہیں۔ یہ مجلس سے سوال نہیں کسے کیتا، یہ پیپر آیا باقاعدہ اسلامیات دا پیپر ساکر تو نہیں بیچارے بناندے، پیپر تو پروفیسر بناندے۔ کسی پروفیسر نے وچ دے سوال رکھیا کہ دلائل سے ثابت کرو، دلیل تی جمع دلائل جی، تو چند دلائل دو کہ کتاب کافی نہیں۔ میں وہ پیپر دے کے بیچاری آئی سی، میں کہ بیٹا ہوں تو جو لکھائی ہیں اپنی سہیلیاں تا چھڑی کہ ایک دلیل میں دینا، وہ نمبر نہیں کٹے جان کے پاویں دلائل نہ دیو، کوئی دلیل کافی۔ اگر پیپر چاہ جانا کتے دلائل سے ثابت کرو کہ کتاب کافی نہیں، وہ تھلے ہی کوئی دلیل لکھ دیو کہ سر اگر کتاب کافی ہوتی تو اسکول کیوں ہوتا؟ شکریہ۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو کالجز کیوں ہوتی؟ کتاب کافی ہوتی تو یونیورسٹیز کیوں ہوتی؟ کتاب نہیں کافی تو اسی بچیاں نو اتھے بھیجنے ہیں، نالے ٹریفک دا رسک لینے ہیں، پھر بیٹیاں نو چھاڑ کے بھی ہونے ہیں، پھر جا کے لے کے بھی ہونے ہیں۔ کتاباں کرنے، کتاباں نہیں پورا بستہ کارے، پورا بستہ کارے تے کسے کام دا نہیں، کسے کام دا نہیں۔ جدو تک انہوں ٹیچر نہ پڑھائے، جدو تک انہوں معلم نہ پجائے، اللہ دیا بندیا جیڑا نصاب بندے لکھن وہ ٹیچر تو بغیر سمجھ نہیں آتا، تو جیڑا نصاب اللہ بھیجے وہ معلم تو بغیر کیسے سمجھ آ جائے؟ ساڈا ہی نظریہ نہیں، مہربانی کے بلا ساڈا مذہب اہل بیت دا ہی نظریہ نہیں کہ کتاب کافی یا قرآن کافی۔ اسی قرآن نو کافی نہیں سمجھتے جی، اسی قرآن نو کافی پھر سنو نہیں سمجھتے، تے جڑے آندے سن نہ کافی ہے اسی انہوں نے کاکھ نہیں سمجھتے۔ جنہ لوگاں آکھیا نا سانو اللہ دی کتاب کافی ہے، ساڑھے نزدیک انہوں دی ویلیو کوئی نہیں، انہوں دی گل دا کوئی وزن نہیں، ساڑھی کان تے جوں بھی نہیں رنگ دی کیونکہ گل غلط ہے، یہ گل غلط ہے۔ اگر نہیں تے آجو ہون پڑھنے، میں پڑھ دینا ایک آیت، الف لام میم، اگے چھوٹا دائرہ وچ ایک نمبر آیت ہے، اے ایک نمبر پوری آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پہلی آیت نہیں وہ دوجی آیت ہے، پہلی آیت الف لام میم ہے۔ دسو جی یہ دا مطلب کی ہے یہ کافیت ہے۔ جنہ آکھیا سی نا کتاب کافی ہے انہوں نے پتہ نہیں لگا، الف لام میم آیت ہے، مکمل آیت ہے۔ آئی جی تسی قرآن کھولو گے نا، الف لام میم دے گے گول دائرے وچ ایک نمبر لکھے، ایک آیت ہے بقاعدہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ دوجی آیت ہے، پہلی آیت ہے الف لام میم، الف لام را یہ بھی آیت ہے، کاف یا عین صاد یہ بھی آیت ہے، ہا میم یہ بھی آیت ہے نا۔ اس واہ شکریہ کہ اس قسم دیا آیات قرآن جو موجود نہیں، اور آکے جڑا میرے کل قرآن ہے اے اہل سنت والجماعت دا ترجمہ ہے، تے جڑی تشریح کی تھی وہ بھی اہل سنت والجماعت، حاشیہ بھی انہوں نے، ہر آیت دے تھلے ترجمہ ہے۔ یہ جڑیاں آیات نے نا حروف مقطعات، یہ آیتاں ہیں نے تھلے ترجمہ کوئی نہیں، کک بھی نہیں، خالی جگہ تھلے، خالی جگہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے جدوں دا قرآن اتریا نا
ادوں دا ہی یہ متعلق کسی نو کک پتہ نہیں۔ قرآن دی سائٹ تے لکھا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے متعلق یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ کچھ آیات نے جی بچے سن لیں، کچھ آیات نے حروف مقطعات نے، کچھ آیات نے جنیاں متشابہات نے، کچھ قرآن چاہتی ہیں آیتاں نے جنیاں محکمات نے۔ میرا مختصر ترجمہ ہے کہ محکمات انہوں اندر نے جدی سدھی سدھی سمجھ آ جائے، جدی سدھی سدھی سمجھ آ جائے۔ متشابہات ہونے جنہ دی سدھی سدھی سمجھ نہ آوے تے کسے دے سمجھان دیاں محتاج ہوں کہ کوئی سمجھائے گا تے سمجھ آ جائے گا۔ اللہ قرآن چ فرماتا ہے میرے حبیب کچھ ایسے بندے ہیں جو متشابہات سے فائدہ اٹھا کے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، چونکہ متشابہات سیدھی سیدھی آیت نہیں ہوتی، وہ سمجھانے والی ہوتی ہے، وہ اس میں تفسیر پر رائے کرتے ہیں اور بندوں کو متنازع معاملات میں دھکیل دیتے ہیں، وہ بندوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بندے کے دل کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ کنا تو فائدہ اٹھا کے باہر لکھا ہوئے جوتے یہاں اتارے، یہ جی سمجھ آؤں دی نہیں آؤں دی، جوتے یہاں اتارے۔ جے بار انگریزی چ لکھیا ہوئے یا عربی چ لکھیا ہوئے وہ سام تو سمجھ نہیں آنی کی لکھا ہے، انہوں پھر کسی نے سمجھانا پینا پہ یہ لکھے ہے کہ جوتے یہاں اتار۔ یہ دا مطلب ہے جیڑی سیدھی سیدھی گل سی وہ سانو سمجھ آ گئی، جیڑی کو سانو سمجھ نہ ہونے والی سی کسے سمجھ آئی۔ یہ جڑیاں آیتاں نے انہاں دے تھلے کچھ بھی نہیں لکھیا، وہ اندر نے اللہ جاندا جنہیں بھیجی ہے وہ جاندا تے یا جدے اتے اتری ہے وہ جاندا۔ اے کی دساں لفظ بے شمار تو ہاں سنیا، بے شمار، بے شمار دا معنی بہت زیادہ، آسمان دے تارے گنن چ نہیں ہوندے، بے شمار اللہ دی نعمتاں یعنی گنن چ نہیں ہوندیاں، وہ بھی بے شمار۔ لیکن شیعیاں دی جڑی اصطلاح ہے وہ صرف کچھ بھی نہیں نہ آکھن، صرف آکھن بے شمار ہے تو پرچہ ہو جائے۔ یا رب مثلا کسے جلسے وچ بہت زیادہ لوگ نے، جا رہے نے بہت زیادہ لوگ، مثلا رائے ونڈ دا جلسہ بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، چونکہ اتھے اجتماع حج تو بعد سب تو بڑا اجتماع سنیا میں کو رائے ونڈ حج تو بعد۔ یہ دا مطلب ہے ویسے تے جنہ حج تو بعد فرمایا سب تو بڑا اجتماع، حج تو بعد سب تو بڑا اجتماع آندھے نے رائے ونڈ چلتا ہے۔ انہوں نے کربلا دا چیلم نظر نہیں آیا؟ تو سا کی سنے یار حج تے 3 لاکھ بندہ کٹھا ہوتا ہے، اتھے 2 لاکھ ہوتا ہے، وہ حج تو بعد آنا اجتماع ہے یا حج ہوتے تو بعد آنا اجتماع ہے؟ حج تے 3 لاکھ بندہ مثلا کٹھا ہوتا ہے، 40 لاکھ۔ چیل میں امام حسین علیہ السلام تے 2 کروڑ تو ود بندے گئے، وڈا اجتماع کیڑا ہویا؟ کربلا دا اجتماع۔ تے کہنا چاہیے تھا نا پہ کربلا تو بعد سب تو وڈا اجتماع حج تے ہوندہ ہے، تے حج تو بعد سب تو وڈا اجتماع رائے ونڈ ہوندہ ہے۔ یہ ترتیب بن دی ہے نا۔ میں غلط نہیں گل کر رہا، میں نو شک پہ گیا، میں نو اپنے آپ تے شک پہ گیا پہ میں کوئی کھورے غلط گل کر رہا۔ میں پیانا اجتماع تو مراد زیادہ بندے کٹھے ہونے، سب تو زیادہ بندے کٹھے ہوندے نے۔ کربلا چیلم تے 2 کروڑ دی گل پہ کرنا، 30-40 لاکھ روپیہ بندے کٹھے ہوندے نے جناب تھے حج تے۔ یہ دا مطلب ترتیب تے اے بن دی ہے نا، آئیلیاں ہیٹھاں اتا انگلیاں نے اینجے اب ڈی ہے چھوٹی چھوٹی، سب تو بڑا اجتماع پھر کربلا ہویا نا۔ یارا میں شان دی گل نہیں کر رہا، مدینہ دی اپنی شان ہے، مکہ دی اپنی شان ہے، میں بندیاں دے اجتماع دی گل پہ کرنا۔ سب تو بڑا اجتماع پھر کربلا ہویا، کربلا تو بعد حج، تے حج تو بعد رائے ونڈ۔ مثال دے طور پر یہ مطلب ہے جیڑے بندے نے اتھے مکا چھڑی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا اجتماع یا حج پہ ہوتا ہے یا رائے ونڈ تبلیغی جماعت کا ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے جنہوں اس زمانے چھے
کربلا نظر نہیں نہ ہوندی انہوں اس زمانے چ غدیر بھی نظر نہیں سی آؤں. جی ہاں اے نظر نہیں آؤں. اور گل کوئی نہیں. سبحان اللہ. انہاں لوگاں دے متعلق اللہ فرمایا آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. اے اندر دا بغض ہے. شکریہ. میں مانی دی گل کرتا سب. اگر کوئی شیعہ کھلو کے بے چارہ رائے بن دا اجتماع ہوئے کہ آکھے بھائی کنے کو بندے سڑو تھے وہ آکھے بے شمار سے وہ دے دل کرے پرچہ ہو جائے. حالانکہ اس بندیاں دی تعداد دے متعلق بے شمار آکھے. یہ مطلب ہے کسے شاید کدرے مانی اور ہوں نے کدرے مانی اور ہوں نے وہ خاص ہی بندے سمجھتے ہیں بے شمار کنوں آنے. ورنہ چودھری افتخار صاحب کندے سن چیف جسٹس میرا خیال یاد ہوئے گا تو چودھری افتخار صاحب سن میرا ہر چیف جسٹس سن نا سپریم کورٹ دے. یاد ہے تو نہیں یاد میرے ہاتھ تسی تو سارے 11 سال دے بیٹھے ہو. پرانا بندہ اتھے کوئی نہیں. میں آج کل دی گل یار انہاں دے میں اشتہار پڑھے انہاں دے جڑے نے بینر پڑھے چودھری افتخار تیرے عاشق بے شمار بے شمار بے شمار. عمران تیرے جانثار. اس بے شمار دا کی مطلب ہے بہت زیادہ نے. ہم تسی ہس دے ہو کیونکہ تواڈے وچ بے شمار صرف لعنت تو بعد ہونا. اصل گل ہے یہ سمجھنا اپنی اپنی ہے. یہ آیتاں الف لام میم الف لام را ہا میم کاف یا عین صاد یہ حضرت سورہ مریم تو پہلے یہ یا اللہ جانتا ہے تو یا اللہ دا رسول جانتا ہے. یہ مطلب ہے جدو اللہ نے فرمایا نا جبریل دے ذریعے میرا حبیب جی الف لام میم نبی نو سمجھ آ گئی سی اللہ کی آنکھیں. اللہ نے فرمایا ہا میم کو گل ہو گئی اللہ سے نبی دے درمیان ہو گئی نا ہو گئی سان نہیں سمجھ آئے. اللہ فرمایا قاف یا عین صاد پیغمبر اکٹھے میرے نام جوڑ کے سنانا ٹھیک. یہ مطلب پیغمبر اعظم نو سمجھ آ جی اللہ تے رسول دے درمیان گل ہو گئی تو سمجھ صرف انہوں نے ہوئی تو سانو دسن والی گل نہیں. ایتھے کیوں لکھائی نہیں ساڈے سامنے کیوں رکھی نہیں. ساڈے سامنے آیت ہے تو سمجھ کوئی نہیں آیت ہے تو سمجھ کوئی نہیں. میرا دل کرتا مدینے والے وہ بندے کدی کٹھے ہو جان نہ کدھرے. حشر والے دن بھی کوشش میں کراں گا کہ کدے مدینے والے بندے کٹھے ہو گئے نا انہوں نے آکھاں گا الف لام میم کنوں آندے نے. انہاں آکھنا او رسول جاندا تو میں آکھاں گا تسی کیوں آندے سو کتاب کافی ہے. کیوں شکریہ قبلہ مہربانی. کیوں تو ساں کہہ کتاب یا رسول اللہ حیدری یار مہربانی کریں. میرے محترم سامعین یہ مطلب آیتاں ہے نے لیکن سمجھ کسے نو نہیں. جیڑی منو سمجھ آئی ہے وہ تو میں دسنی. یہ ساڑھے علاقے دھندے نا دا کوئی پینڈ نہیں مسئلہ دھندہ کوئی نہیں. ساڑھے علاقے جنہ کو میں ٹور کے آیا نا اتھو گڑی کھلار کے ایتھے انہوں نے میرا تے دھندہ ہو. ساڑھے علاقے جنہ گڑی باہر کھلار کے میں گڑی چو ایتھو تک آیا ہاں انہوں اسی اپنی سیال کوٹی پنجابی چاہنے ہاں یارہ میرا تے نا اتھے پہنچ دیاں دھندہ ہو. یہ مطلب ہے کہ ساڑھے علمانہ ہو رہے تے تو اڈے علمانہ ہو رہے. وہ ایتھے دا کو بندہ ہوئے گا تو آکھے گا دھندہ ہوندہ نہیں دھندہ ہے. تیرا نام ہی دھندہ ہوندہ
تاں بھی دھندا ہے. تو موٹر سائیکل تے بھی بہ کے آ جاندوں ربانی شاعراں دی طرح. وہ دستے سن پہ جدوں آؤندے نے تو آندے نے موٹر سائیکل لیاؤ. یہ مطلب بندہ موٹر سائیکل تے بھی آ جائے تو دھندا نہ بھی نہ ہوئے پھر بھی یہ دھندا ہے. یہ مطلب ہر بندے نے اپنے حساب نہ سمجھنا ہے. مولا تمہیں جزا دے. مینوں سمجھ آ گئی ہے کچھ نہ کچھ. یہ الف لام میم دی وہ میں تمہیں دسن لگا. جی آخو یہ مانا وہ مینوں کوئی نہیں آتا. سمجھ مینوں آئی. سمجھ جڑی آئی ہو سکتا ہے تہاڈی میری سمجھ نہ رلے تو لحاظ نہ کرنا. کوئی گل نہیں بھی رلتی. کسی ویلے مینوں سمجھ ہور آتی ہے تمہیں سمجھ ہور آتی ہے. ہن تمہیں ایک مثال میں دینا دھیان نہ سنو. یہ جڑا نا جی الف لام میم الف لام را ہا میم ہے نا کاف یا عین صاد یہ اللہ نے آیتاں اتوں بھیجیاں نے پیغمبر نے سنائیاں نے تے قرآن چ لکھوائیاں نے تے سانوں سمجھ بھی نہیں آن دیتی. اللہ دراصل سانوں دسنا چاہتا ہے کہ میں کچھ ایسے بھی بھیجتا ہوں جو صرف ماننے کے قابل ہوتے ہیں سمجھنے کے قابل نہیں. آباد رہو. کچھ میں ایسیاں بھی آیتاں بھیجنا جنہاں مننا لازم ہے انہاں نوں سمجھنا لازم نہیں. امام محمد باقر علیہ السلام نوں کسے پوچھیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ جو آیتیں ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتا ہم اس کو ہدایت دینا ہی نہیں چاہتے. سورہ مبارکہ نحل جو ہماری نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا ہم اس کو ہدایت نہیں دینا چاہتے. وہ اللہ کی نشانیاں کون سی ہیں؟ فرمایا نحن آیات اللہ ہم ہی اللہ کی نشانیاں ہیں. آباد رہو جی. بہت شکریہ. یہ مطلب ہے کچھ قرآن میں آیتیں ہیں وہ جدو تنوں این آیتاں دی سمجھ نہیں آتی وہ نہ آیتاں دی سمجھ کے تو آئے. ہن میں تانوں ایک مثال دینا. یہ جڑا نا اج کل تانوں پتہ ہے جڑا ہدایت والا سلسلہ شروع ہوئے ہے. ہدایت والا مسئلہ سارا بندے ڈسکس پہ کرتے ہیں. ہدایت اللہ دیندا ہے کہ کون دیندا ہے نا. وہ میں ایک پھالیے مجلس پڑھی جدن ویڈیو آئی ہے تو روڑا بنے. وہ میں سمجھ دی گل کروں گا. صرف میں ایک بیان دیتا وہ بیان لوگاں نے ریکارڈ چلنا. وہ پھر میڈیا تے جڑے بیٹھے نے ساڈے اینکر اپنے ساڈے بھی اینکر ہیں نا کچھ انہاں تسی اندازہ لاؤ قرآن تے سمجھنا اگلی گل رہ گئی. میرا بیان ریکارڈنگ چ ایک بیان ایک ہی گل ہے. کسے چاڑیے اس انداز نال کہ وہ عہدے حق چ تے دوجے چاڑیے نہیں عہدے حق. بھئی یارا ایک بندہ وسیم صاحب کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. وہ شبیر شاہ صاحب ساڑے اپنے انسان. اچھا وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے روک دیتا گیا. ہوں بیان میرا ایک بندے چاڑیا بھئی انہیں وسیم صاحب کے خلاف گل کی تھی. دوجے بندے چاڑیا کہ نہیں وسیم صاحب کے حق چ گل کی تھی. جنہوں نے میری گل دی پوری سمجھ نہیں پہ آتی قرآن دی آیتاں دی سمجھ کتوں آ جا. تسی عوام دی اپروچ ویکھو نا. میں نے عوام دی اپروچ طرف ویکھو بھی بیان ایک کے وہ آندا ہے کہ انہوں نے حق چ آکھیا وہ آندا انہوں نے حق چ نہیں آکھیا تے دوواں نوں لوگ پہ آندے نے ہاں سبحان اللہ کیا بات. تساں کوئی معاشرے دی اپروچ نو ویکھے خدا دی قسم بیان ایک کے تے دوواں کول ہوئی ہے. وہ میرا بیان ہوئی ہے. تھلے کمنٹس دینے والے آکھیا او دے حق چ وہ آندا نہیں او دے حق چ. جس معاشرے کو میرے بیان دا پتہ نہیں لگا کہ دے حق چے انہاں دی بلا جانے مبالہ کہ دے حق چے تے غدیر کہ دے حق چے تے معراج کہ دے حق چے. تے میں چھوٹی جی ایک مثال تو دیتی کہ بلا اسی ساڑی اپروچ ویکھو نا معاشرے دی حد ہو گئی کام جی گل ہے. تو میں پنجابی چ کیتی ہے جنہاں نوں پنجابی دی سمجھ نہیں پی آندی انہاں نوں عربی دی سمجھ کیویں آئے گی. میرا خیال ہے کہ آؤ اس طرح کریے کہ کسی معلم کو پوچھیے پوچھیے بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی پیتا تھا پانی گاتا تھا گانے میرے سرانے بلبل کا بچہ. یہ پہلی جماعت سے کہانی ہوتی سی تے اے بھی جا کے ٹیچر کو پڑھنی پیندی سی اپنے آپ نہیں سی آؤں. خیر ہوئے تھوڑی یہ مطلب جی ہر کتاب نال ٹیچر ضروری ہے ایویں قرآن نال مصطفیٰ ضروری.
اور میرے ہاتھ کھلا قرآن ہے. پیغمبر جان لگیا غدیر جان لگیا بھی آ کے گئے نے میں اسے اکیلا چھوڑ کے نہیں جا رہا, دو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے. ان سے منسلک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوو گے. گمراہی سے تمہیں دو چیزیں بچائیں گی. جلدی بولو جی. ایک قرآن, ایک اہل بیت. جو گمراہی سے بچائے اسے ہادی کہتے ہیں. قرآن بھی ہادی ہے, اہل بیت بھی ہادی ہے. یہ خاموش ہادی ہے, وہ بولتے ہوئے ہادی. مہربانی مہربانی, شکریہ قبلہ, خیر ہی ہوئے. ایک خاموش ہادی ہے, ایک بولتا ہادی. کتاب بھی ہدایت کر دی. بولو یار, کتاب بھی ہدایت کر دی تے ٹیچر بھی ہدایت کر دی. یہ دا مطلب ہے ٹیچر کتاب دی ہدایت کرتا ہے. یہ دا مطلب ہے بندہ مجبور ہے کہ کتاب کو بھی ہدایت لینی ہے تے ٹیچر کو جانا پڑنا ہے کہ یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے, یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے. کوئی گل نہیں ہوئی, فکر نہ کرو. ایک دوست اتھوں اٹھے نے تے ایتھے بیٹھے نے, صلوات پڑھو, کچھ بھی نہیں. میرا موضوع جناب دسیں, میرا موضوع جناب دسیں. اچھا جی, یہ سوال جڑا میں نے حکم کیتا نے, یہ حکم جڑا میرے تو پا رہا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ غدیر پر تھوڑی نظر کرم فرمائے. غدیر نو اسا مننا ہے, نظر کرم نہیں کرنی ہے. غدیر سبحان, میں آگے ہی پہ گل کرتا. غدیر پر تھوڑی نظر کرم فرمائے. اللہ دے بندے ہو, پہلا تے انہوں سمجھئے غدیر خود نظر کرم ہے. غدیر خود انسانہ دے نظر کرم ہے. اللہ نے نظر کرم کیتی ہے تو سانو غدیر عطا کیتا ہے. غدیر بچو سانو ہاتھی ملے ہے. غدیر چو سانو میرا خیال ہے کہ میں آ جانا غدیر دی طرف آ جانا. تو سا صرف نہ جی اے جی میں شروع کیتی گل سرائی نو میں نال توڑ لما ذرا موضوع بچ آ جاتا ہے. موضوع غدیر میں لے ہونا موضوع میں کوشش کرنا, فکر نہ کرنا. لو جناب ذکر غدیر میں نے حکم کیتا نے, ذکر نظر کرم اونے کرنی. تو انہیں گل دسا جدے تے اللہ نظر کرم نہیں نہ کرتا انہوں غدیر سمجھ نہیں. میں وہ نظر کرم اللہ کرنا. میں کہہ رہا ہوں اس قرآن نو سمجھن واسطے کسے معلم کو جان دی لوڑ ہے. ایس آیت مجیدہ جڑی میں پڑھی ہے نا, انہوں ہی اساں اپنے صاحب نہ توڑ مروڑ لیا. تو عزو من تشاؤ و تو ذلو من تشاؤ بے یدی کل خیر. یہ دا ترجمہ اپنے صاحب نہ کی کیتا ہے. نہ پیغمبر کو پوچھے نہ پیغمبر دی آل کو پوچھے. تے گھر بہ کے جیڑا بندہ جت گیا نا الیکشن, اتھے بہ کے اساں اعلان کیتا ہے و تو عزو من تشاؤ. اللہ جی نو چاہوے جی عزت تے جڑا ہار گیا ہے انہوں آکھنا و تو ذلو من تشاؤ. اللہ جی نو چاہوے ذلیل کر دیں. اللہ دیا بندیا تیرا کی خیال ہے؟ یہ ساری گل اللہ تے پا چھڑی ہے. یہ جنہ بندیاں ہر عزت نو تے ہر ذلت نو صرف اللہ تے پایا نا, انہاں تفسیر پر رائے کیتی ہے, انہاں معلم کو نہیں پوچھا. اساں کی کیتا ہے, اساں آکھیا جتھے کوئی بندہ عزت پا گیا ہے بھائی تو عزو من تشاؤ و تو ذلو من تشاؤ. او جو سونا مالک ہے, جنوں چاہے عزت دے دے تے جنوں چاہے ذلہ کر دے. نال ایک اور لفظ بھی آندے او دے حکم تو بغیر. شاباش, پتہ تساں آکھیا سواد بڑا ہے. او دے حکم تو بغیر پتہ تساں نا اس گل نو ذرا یاد رکھنا. میں تواڈے کول پوچھنی, او دے حکم تو بغیر پتہ, یہ پتے والی گل تساں پہلے کیتی ہے. تواڈے کول پوچھاں گا, تواڈے کول مینوں بھول نہ جائے کیونکہ بھول گئی نا تو میں غدیر والے پاسے نہیں جا سکتا. غدیر والے پاسے تاں آواں گا تانوں یاد رہی. او دے حکم تو
وہ حکم تو بغیر پتا نہیں ہلتا. مطلب پہ جنوں وہ چاہتا ہے عزت دے دینا ہے، جنوں چاہتا ہے ذلیل کر چڑتا. یہ بندے نا لوگوں کا ذہن بنا ہولی 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 ہولی. جویں جوید احمد غامدی نہیں مٹھا 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 مٹھا، ذاکر نائک مٹھا مٹھا، ہولی ہولی یہ ذہن بناتے ہیں. پہلا لوگوں آتے ہیں وہ قادر مطلق بندے آتے ٹھیک، وہ دی مرضی تو بغیر پتہ نہیں آ سکتا. لوگ آتے ہیں جی بالکل ٹھیک. اللہ تو پکیاں کردیاں 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 ہولی ہولی نا اصل چنہ دی اندر دی بےایمانی ہے وے کہ کربلا چاہ جاندے نے کہ شبیر دا کمال کوئی نہیں تے یزید دا قصور کوئی. سارے اٹھاؤ بھائی، جنوں چاہے وہ عزت دے دے، جنوں چاہے وہ ذلت دے دے. یہ پاندے نے ہولی ہولی یزید نو بری کرنے واسطے کہ جنوں چاہتا ہے وہ عزت دے دیتا ہے. میرے سوال نے دو چار. یہ مطلب ہے جہاں با عزت ہے وہ کمال کوئی نہیں تے جہاں ذلیل ہے وہ قصور کوئی نہیں. کی سنیا میرے مجمع نے؟ شکریہ قبلہ، جلدی کرو جی. انہوں گالوں سمجھو پہلے. نعرے پھر مار لیں گے یار، نعرہ پھر مار لیں گے. نعرہ ادو میں مارا گا، ادو نعرہ جی تو میری گل پہنچ گئی. میں پہلے کی ثابت کرنا چاہنا ہے؟ حضرت ابراہیم با عزت ہے کہ نہیں ہے؟ نمرود ذلیل ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے با عزت کر چھڑیا تے نمرود نو بے عزت کر چھڑیا. مرضیاں والا جو ہویا. حضرت موسیٰ با عزت ہے کہ نہیں؟ فرعون ذلیل ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے موسیٰ نو اللہ نے با عزت کر چھڑیا، فرعون نو مرضی نہ ذلیل کر چھڑیا. موسیٰ دا کمال کوئی نہیں تے فرعون دا قصور کوئی نہیں. ابو جہل ذلیل ہو گیا، انہوں اللہ کر چھڑیا. مصطفیٰ با عزت ہو گئے، انہوں اللہ کر چھڑیا. یہ ساری کہہ رہا اللہ دے پاک ہے. یزید نو بری کرنا چاہنا ہے کہ شبیر دا کمال کوئی نہیں تے یزید دا قصور کوئی نہیں. ادو تک ذلیل ہو کے مرے گا جدوں تک قرآن لے کے اہل بیت دے دروازے تے نہیں آئیں گے. مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. تفسیر میں رائے دے کہ جنوں چاہے وہ عزت دے چھڑے. یہ مطلب ہے یہ اللہ دی ساری مرضی ہے. میں تمہیں چھتی سمجھا دینا. اے جننے بچے پاس ہوتے ہیں انہوں پوچھو کی بنے رزلٹ دا، وہ آندا میں پاس ہو گیا. جیڑا فیل ہو جاتا انہوں پوچھو کی بنے، وہ آندا مینوں فیل کر چھڑیا نے. تساں کی سنیا میرے کو؟ اور جیڑا پاس ہویا ہے وہ آندا میں پاس ہو گیا، تے جیڑا فیل ہو گیا وہ آندا مینوں فیل نہ کر چھڑے. یعنی میں فیل ہونے دے قابل نہیں سا، جو کیتا ہے وہ نہیں کیتا ہے. یہ مطلب ہے جنت دے تو جانا ہے اپنے اعمال نال تے جہنم میں تینوں اللہ سوچنا جان کے. شکریہ. جے جنت جان وچ تو کچھ کیتا ہے تے پھر جہنم میں جان وچ بھی تو کچھ کیتا ہے. جے تے ٹیچر رشوت خور نہیں، نہ کسی نو جان کے پاس کرتا ہے نہ جان بوجھ کے کسی نو فیل کرتا ہے. قرآن میں آتے چھے اگر ٹیچر رشوت خور نہ ہو، لالچی نہ ہو تو پاس اسے کرتا ہے جو پاس ہونے کے قابل ہوتا ہے، اور فیل اسے کرتا ہے جو فیل ہونے کے قابل ہوتا ہے. اور قرآن کا نہیں اللہ عزتوں نو دیندہ ہے جڑا عزت دے قابل ہے، اللہ ذلیلوں نو کرتا ہے جڑا ذلت دے قابل ہے. میری گل پہنچ رہی ہے جناب؟ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. خبردار، اللہ اسے ہی چاہتا ہے جو عزت کے قابل ہوتا ہے، اور اللہ ذلیل کرنا اسے ہی چاہتا ہے جو ذلیل ہونے کے قابل ہوتا ہے. میں دوسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ، سورت دا نام ایسا ہے مبارکہ ہی آکھنا پہنا ہے، سورہ مبارکہ المنافقون. یارا جڑی اتوں ہدایت واسطے سورت ہوندی ہے برکت واسطے ہوندی ہے، اس واسطے سورہ مبارکہ ہی آکھنا ہوندی ہے، سورہ مبارکہ المنافقون. ہن عزت والی میں گل پہ کرنا. عزت یہ جڑے نا مکیوں ہجرت کر کے آئے سن مسلمان مدینے، وہ تے گھر اپنے پیچھے چھڈ آئے تے اگوں ایتھوں دے لوگوں نے انہاں نوں کر دتے، مہاجر سن کر دتے. وہ جڑے منافقین سن مدینے وچ وہ بہ بہ کے گلاں کردے سن کہ اے ایڈے عزت والے ہوندے
تے مکہ کیوں چھڑ دے؟ جے عزت والے ہوندے تے مکہ کیوں چھڑ دے؟ اساں انہاں نوں کر دیتے نے، اج یہ بن کے بیٹھے نے، یہ عزت دار بندے نہیں، یہ اتھوں نکلے نے۔ یہ منافق اس قسم دی بری چیز ہوندا ہے جنہیں یہ بھی حیا نہیں کیتا کہ مہاجراں وچ مصطفیٰ بھی شامل ہے، مرتضیٰ بھی شامل، اس نبی دا بھی لحاظ نہ کیتا تے کہن لگے آپس بہ کے منافق کہ انہاں نوں اللہ نے عزت دار نہیں بنایا، عزت والے ہوندے تے اوتھے رہندے۔ اے قرآن ہے، اللہ نے آیت بھیجی، خالق کائنات فرماندے نے حبیب ذرا ان کو کہہ دے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، سب سے بڑا عزت والا اللہ، سبحان اللہ، سب سے بڑا عزت والا، ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ پھر نالی فرمایا وَلِ رَسُولِهِ، اور پھر عزت ان کے لیے ہے جو اس کے رسول ہیں۔ پہلی عزت ساری اللہ کے لیے ہے، پھر اس کے رسول کے لیے ہے، پھر اللہ فرماتا ہے میں عزت دیتا ہوں، میں ہی بندوں کو ذلیل کرتا ہوں، میں خود بھی عزت والا ہوں اور میں نے مصطفیٰ کو بھی عزت والا بنایا ہے۔ اور محمد کے بعد عزت والے کون ہیں؟ فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور محمد کے بعد وہ مومن ہیں جو عزت والے ہیں۔ کیا بات ہے یارا، رسول کے سب سے پہلے عزت والا اللہ ہے، پھر اس کا رسول ہے، اور پھر مومنین عزت والے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ تو بعد بلا فصل ادھر رسول عزت والے ہے، تے رسول تو بعد بلا فصل۔ آؤ آیت پڑھ لو، فاصلہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ تو بعد ادھر رسول، تے رسول اللہ تو بعد مومنین۔ تو اڈی خیر ہوئے مومنین، یہ دا مطلب ہے اللہ نے عزت کی تقسیم کی تھی کہ سب تو پہلے وہ عزت والا ہے، اس تو بعد وہ دا نبی عزت والا ہے، تے نبی تو بعد، نبی تو بعد، نبی تو بعد، بلکہ میں اور ایک لفظ دا سوا کروں، نبی تو فوراً بعد، نبی تو شہر ہوئے فوراً بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے نے صرف دنیا دی گل نہیں، اللہ دے متعلق پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، جے تو ککھ نہیں سی، تے نال فرمایا انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی میری رہنمائی فرمائی نے سید مرتضیٰ، بسم اللہ بابا جی آج تشریف، شاہ جی تشریف فرما ہو گیا تو میں گل قریب کر لی۔ بسم اللہ۔ گل مصطفیٰ تو فوراً بعد مرتضیٰ تے میں لے ہونی سی، وہ آپ ہی آگا یارا، سید مرتضیٰ شاہ صاحب آگئے نا، آگئے یہ گل۔ سبحان اللہ۔ سب تو بڑا عزت دار کون ہے جی؟ اے خیر ہو تو اڈی اللہ، اللہ تو بعد بلا فصل عزت والا کون ہے قرآن دے نزدیک؟ رسول پاک۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے بعد اگر کوئی عزت ہے تو وہ مومن کے لیے ہے۔ یہ دا مطلب ہے پیغمبر تو بعد قرآن کے نزدیک عزت والا مومن ہے، لیکن مومن سن لیں کہ کوئی امیر المومنین بھی ہے۔ صدقہ جامع، صدقہ جامع۔ چونکہ علی امیر المومنین ہے، لہذا محمد کے بعد عزت اسے ملے گی جو علی کے قدموں میں آ جائے۔ ہون پتہ لگا وہ جسے چاہتا ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ اور رسول مل کر عزت دینا چاہتے ہیں کسے؟ یارا مومن کو۔ اب مومن کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہ دے واسطے میں قرآن پڑھ دینا، اگے ایک لفظ آ رہا ہے، معاف کرنا گل اللہ تے رسول تے مومن دی بھی ہوندی سی، اگلا ایک لفظ ہے قرآن دا نہ ہوندا تو میں نہ پڑھتا، لیکن میں مجبور آیت پوری پڑھنا چاہنا۔ اللہ فرماندا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَالْمُؤْمِنِينَ،
اور نبی کے بعد عزت والے مومن ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان عزتوں کو منافق نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، منافقوں کو کیا پتا ہو کہ عزت والا کون ہے؟ حد ہو گئی۔ اور جب منافق عزت والے کو نہیں جانتے، منافق عزت والا کیسے ہو جائے؟ میں سکھ ہو گیا شاہ جی دے آن نال، مجلس دی اضافہ ہو گیا برکتاں چ، پیغمبر دی محفل چ کھلو کے، مسجد چ کھلو کے، او صحابی دی قبر لبے تے چوما، جس پیغمبر نو آکھے یا رسول اللہ یہ منافق کہاں ہوتے ہیں؟ فرمایا اتھے ہی بیٹھے۔ جدو اسی نماز پڑھنے ہیں فرمایا اگلی صافے چوندے نے، جدو روزہ کھولن لگنے ہیں فرمایا سب تو اگے ہوندے نے، تے جدو جنگ ہوندی ہے فرمایا سب تو پیچھے ہوندے ساڈے ویچی نے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تمہیں پتہ لگ جاندے؟ حضور نے فرمایا دساں گا۔ ایک دن منافق نبی دے پیچھے کھلو گے نا، آخری صافے چلے گئے، آخری صافے جان بوجھ کے وہ گلاں پتہ کرنی ہے سنے، آپس دیاں گلاں کر دے سن بچ کھلو کے، نماز دے وچ بھی کر لے جائے۔ بھئی منافق کیڑا مسلمان ہوتا ہے؟ منافق کو نواندے نے، آج دھیان نہ بچے سن لیں، منافق کو نواندے نے جیڑا کافر رہا نہ ہوئے تے مومن ہویا نہ ہو۔ شکریہ۔ کافر رہا نہ ہوئے تے مومن ہویا نہ ہوئے، یعنی گویا کفر چو نکل گیا ہے تے مسلمان ہو گیا ہے تے کو مومن نہیں پہ ہوندہ، وہ بچکار بیٹھا رہندہ ہے، کدی ادھر ٹر گیا کدی ادھر ٹر گیا، کدی مسلمان ہو گیا بہتے ہوگا ادھر ہو گیا، کافر بہتے ہوگا تو ادھر ہو گیا، انہاں دا زور ہے تو ادھر ہو گیا، انہاں دا زور ہے تو ادھر ہو گیا۔ وہ آخری صف کھلو کے گلا کرتے ہیں آپس، پیغمبر نماز پڑھا کے نکلے تے دوسری تیسری چوتھی صف تو پار کر کے تے ملے انہوں نے آ کے تے کولوں گزرے تے پیغمبر فرمایا اے تسی آپس ہی گلا کرتے ہو نماز وچ کھلو کے؟ وہ گوندے نے یا رسول اللہ تو انہوں کنے دسے؟ فرمایا جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے دیکھتا ہوں۔ مسجد نبی چ کھلو کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ تسی اگوں بھی رہندے ہو تے پچھوں بھی؟ جی۔ فرمایا ظاہر بھی تے باطن بھی؟ جی۔ او سکے یا رسول اللہ تو ہم تو پتہ لگ جاندہ نا، اے منافق ہے اے منافق ہے او منافق ہے او منافق۔ ہاں کہنے لگا جی اسی تے نبی نہیں نا، سانتری نہ پتہ لگتا، سانتری نہ پتہ لگتا۔ ہمیں آج بتا دیا جائے تجھے تیری عزت کا واسطہ کہ یہ منافقت کہاں ہوتی ہے۔ قرآن چوکلا پیغمبر فرمایا جہاں بغض علی ہوتا ہے۔ شکریہ، مہربانی۔ ہوں غدیر پڑھ نہیں میں سکتا، ہوں صرف ایک غدیر دا حوالہ دے سکتا، ٹائم اینا بچے گا حوالہ دے دیں۔ یہ جڑا لوگاں دن نا کہ جنہوں چاہے عزت دے چھڑے، جنہوں چاہے ذلیل کر چھڑے، نا جنہوں چاہے انہوں عزت دیندہ ہے، عزت انہوں دیندہ ہے جڑا عزت دے قابل ہو، تے ذلیل انہوں کردہ ہے جڑا ذلالت دے قابل ہو۔ آج جڑی گل سنی ہے نا کہ جنہوں چاہے ہدایت دے، جنہوں چاہے بے ہدایتہ کر دے، یہ بھی گل انجی ہے۔ ہدایت انہوں دیندہ جڑا ہدایت دے قابل ہوئے، تے بے ہدایتہ انہوں کردہ جڑا بے ہدایتہ رہن دے قابل ہوئے۔ آیت پڑھنا جی، راضی رہنا۔ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک، اے میرے خاص رسول آج وہ پیغام پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہو چکا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو سمجھنا کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اگلی گل وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا، فکر کی بات نہیں، آپ پہنچا دیجئے۔ طاہر القادری دی کتاب اس ویلے میری گڈی چ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں جدو اللہ فرمایا نا کہ میں تیرے پیچھے ہاں، فکر دی لوڑ کوئی نہیں، آج جو پیغام پہنچا دے تو وہ پیغام یہ تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں، خیر ہوئے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ جدو یہ پیغام پہنچ گیا اللہ فرمایا بلغ، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ سورہ مبارکہ میرے کول جی
نحل ہے اور سورہ نحل دی آیت مجیدہ دا نمبر 37 93 نمبر بھی سورہ نحل دی آیت ہے. انہوں آرام نہ بہ کے پڑھ لینا, ریکارڈنگ ہو گئی ہے, میں دوویں نمبر دس دیتا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جڑا تواڈے تے میں بوجھ رکھیا نا تسی اس قابل سو, تے جڑا پیغمبر تے بوجھ رکھیا ہے پیغمبر اس قابل سے. جڑا پہاڑ انہیں چکنا سی وہ اس چکیا ہے, تے جڑا تساں چکنا ہے وہ تساں ہی چکنا ہے. پیغمبر تواڈا ذمہ دار نہیں, پیغمبر دا کام میں تواڈے تک پہنچا دینا. یہ پیغمبر تے بوجھ سی جڑا انہیں اتاریا ہے. ہن منن والا بوجھ تواڈے تے وے, پھر نہ کہ جے میں گمراہ کرنا مان جاؤ تے ہدایت پا جاؤ گے. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ, میں کامیابی نال پیغام پہنچا لیا جی. اللہ فرماتا تیرا کام ہے آج پہنچا دینا. پہنچایا کی ولایت علی ابن ابی طالب مولا کائنات کی ولایت پہنچائی. اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں دین تے راضی ہو گیا, آج نعمتاں پوریاں بھی ہو گئی ہیں, آج دین مکمل بھی ہو گیا. یہ دا مطلب ہے تو ثابت ہو گیا جدے دین اچ ولایت نہیں نا مکمل نہیں. مکمل ہو دا دین ہے جدے اچ ولایت علی موجود ہے. اگلی گل جڑے بندے آندے نے جنوں چاہے ہدایت دے تے جنوں چاہے وہ گمراہ. اللہ تے نہ ساری گل پا. اللہ فرمایا غدیر بن گیا, بن گیا, پیغام پہنچ گیا, فرمایا جی پہنچا دیتا تمہارے سامنے. بندیاں سن لیا, پیغمبر آ گیا سن لیا نے تے مبارک دیتی نے نا. دندے والے پیچھے رہ گئے, مبارک نہیں دیتی. حضرت عمر بن خطاب نے مبارک دیتی, سب تو پہلی مبارک حضرت عمر نے دیتی. یا علی تجھے مبارک ہو, تو ہر مسلمان کا مولا بن گیا ہے, ہر مسلمان کا مولا ہو گیا ہے. جے غدیر اچ کچھ بھی نہیں ہویا تے حضرت عمر مبارک آ دیتی سی. یہ دا مطلب ہے مبارک تے ولایت دیتی ہے نا. لو جناب علی مبارک بادی ہو گئی, ساری گل پہنچ گئی, اگے رہ گئی گل ہدایت دی. یہ بھی مسئلہ شاہ جی حل ہو چکا ہے, بندیاں صرف توجہ نہیں کی تھی. اللہ فرماتا تیرا کام سے پہنچا دینا, جی پہنچا دیتا ہے. کدے امر تے؟ تواڈے امر تے. اللہ فرماتا بے امرنا, وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اللہ نے امر کیا, نبی نے علی کا بازو بلند کیا, من کن کو مولا تو من کن تو مولا کا پیغام پہنچایا. ان لوگ آندھنے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. اللہ فرماتا ہاتھ کھڑا کیتا جائے کیتا ہے, بخا دیتا جائے بخا دیتا ہے, پہنچا دیتا جائے پہنچا دیتا ہے. بس توڑے تے نہیں وزن سی, گل مک گئی. اگے اللہ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. سبحان اللہ, حد ہو گئی ہے بھائی. اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. جتھے آیت غدیر آئی ہے اتھے کافر ہے ہی کوئی نہیں. غدیر دے میدان چ کافر کرو گا اتھے عیسائی بھی کوئی نہیں. شکریہ. غدیر دے میدان یہودی بھی کوئی نہیں, عیسائی بھی کوئی نہیں, مشرک بھی کوئی نہیں, کافر بھی کوئی نہیں, کمیونسٹ بھی کوئی نہیں, کوئی نہیں. سارے مومن حاجی تے مسلمان. اللہ فرمایا تو پہنچا. اللہ کافرانو ہدایت نہیں کرتا, حالانکہ تے کافر ہے ہی کوئی نہیں سی. میں حیران ہاں اللہ پاک تسی کافر کینوں کہنا چاہندے؟ اللہ فرمایا میں کائنات نوں دسنا چاہنا جنوں نماز ہضم ہو جائے, روزہ ہضم ہو جائے, حج ہضم ہو جائے, اذان ہضم ہو جائے, تہجد ہضم ہو جائے, صرف علی ہضم نہ ہوئے وہی کافر ہوتا. اے پیغمبر جڑی ہدایت دیتی ہے نا, جڑا آندر نا ایک آیت آج کل آ رہی ہے نیٹ دے کہ اے حبیب تو چاہتا ہے, احبب تو دا لفظ ہے 56 نمبر ہے تو سورہ قصص دی, بحث نہیں کرتا کہ اے حبیب تو چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں, لیکن اللہ اسے ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے. انہوں میں خدا را سمجھ لو. آیت انکا لا تہدی من احببتا, اے حبیب نہیں تو ہدایت کرتا اس کو جس کو تو چاہتا ہے کہ ہدایت ہو جائے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. کچھ سانو سمجھ آئیے کمزور لوگاں کہ شاید اللہ تے رسول دا کوئی زید نعوذ باللہ کہ نبی تے چاہتا ہے کہ ہدایت آ جائے, لیکن اللہ نہیں چاہتا. پہلی گل تے طے کر لو, نبی تے اللہ دی چاہت ایک ہے.
وما یشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ انہاں دی چاہت وکھری وکھری نہیں، یہ علماء نے تشریح کی، اسی اس قابل نہیں سا، علماء نو پڑھنا چاہیے، کدی موقع ملے نا تھوڑا جا پڑھ لینا چاہیے۔ انہاں قبلہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بات نہیں کہ نبی چاہتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا، اے نہیں، اصل بات کیا ہے؟ آئے آئے نبی امت پر، انسانوں پر اتنا شفیق ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ابو جہل بھی ہدایت پہ آ جائے، ابو لہب بھی ہدایت پہ آ جائے، کافر بھی ہدایت پہ آ جائے، مشرک بھی ہدایت پہ آ جائے۔ نبی شفیق اتنا ہے، نبی کو اس انسانیت سے پیار اتنا ہے، وہ محبت کرتا ہے کہ یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب تو تے آنا سارے ہدایت پہ آ جان، پر میں کی کراں جڑا تیرا حیا نہیں کرتا میں انہوں ہدایت دینا ہی نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے تو تے چاہنا ہے اے حال میں ناصرن یا نصرنا، اے کوئی غربت دا ہوکا نہیں، اساں روڑا پایا پی امام حسین نے پکاریا ہے کوئی جرا اس غریب دی مت۔ حضرت امام حسین اپنی جان بچان واسطے بندے سر دے سر پہ لیاؤ میری جان بچ جائے، جڑا نانے نال شہادت دا وعدہ کر کے ٹرے ہے، جنہوں سارے حالات دی مدینے خبر تھی کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ توڑا ایمان ہے کہ نہیں؟ امام نو لوکی منع کر دے رہا کہ نہ جا، امام نو لوکی آن دے رہا بی بی پاک نو نال نہ کھڑا، امام نو لوکی آن دے رہا چھوٹے چھوٹے بچے نال نہ کھڑا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ امام کو زد نہ گئے نے، امام زد سے نہیں گئے، پروگرام کے مطابق گئے ہیں۔ اصغر نہ جاتے تو کربلا فتح نہ ہوتی، بی بی سکینہ نہ جاتی تو شام فتح نہ ہوتی۔ اگر یزید کسے منصوبہ بندی نہ سارا پروگرام کیتا ہے تو میرے شبیر نے بھی اللہ دے پورے احکامات نال سارا عمل کیتا ہے، اور پیغمبر اعظم 10 کے گئے سن کے بیٹا اے ہوئے گا پھر دین بچے گا، فرمایا بچا چڑھا گا، فکر دی ضرورت نہیں۔ یہ جڑے ترائے ہو کے دیتے ہیں نا حضرت امام حسین علیہ السلام نے، خدا دی قسم بابا جی میرے نزدیک ایک غربت دے ہو کے نہیں، اس واسطے نہیں سر پہ آندے پہ کوئی ایس والے بندے آ جان تو نعوذ باللہ میں بچ جا، کی کرتے ہو پہ؟ شبیر اس کریم دا نام، نانے نے طائف اچ پتھر کھا کے تے جبرائیل نو آکیا سی کہ انہوں جا کے آخ کہ وادی نو مارن دی ضرورت نہیں، انہوں توفیق دے سمجھ جن میں کہوں۔ یہ دا مطلب جنہا پتھر کھا کے پھر ہدایت طلب کرے انہوں مصطفیٰ دنے۔ واہ 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 یار طائف میں ویکھ آیا مولا تو لے جا، مکے تو 80 میل تقریباً کتنا دور ہے، میں گیا ہوتے طائف بڑھ خوبصورت علاقہ ہے، مری دی طرح ہوتے اچھے علاقہ ہے، وہ تو امیر لوگ ہوندے سن، انہیں پتھر مارے سن ضرور نہیں۔ ایک موجزے نال میں کسے پتھر بکھایا وہ بھی رکیا ہے، میرے آقا نے فرمایا اتھے رک جاؤ، بہت بڑا پتھر سٹنا چاہتے سن پیغمبر۔ پتھر کھان تو بعد جڑا پھر دعا منگے کہ ہدایت تے آ جان انہوں نانا آندے نے، تے جڑا اکبر تے اصغر دے قتل والی جگہ تے وچکار کھلو کے آکھے حال میں ناصر یا نصرنا، وہ غریب نہیں کریم ہے۔ کی سنے جے غربت دا ہوگا نہیں، ہدایت کی طرف بلا رہا کریم کہ ہون بھی آ جاؤ، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، حال من مغیث و یغیث ہونا، کوئی ہے جو میری اس فریاد کو سنے، حال من صاحب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جڑا رسول دیاں تیاں نو احترام نال مدینے پہنچائے۔ بندے بدبخت سن، حسین تے اوڈے ہی کریم سن جنہیں ہردے ویلے کریم سن۔ کہ بلا جس ہر نو سینے نہ لایا نا 10 محرم دی صبح نو حضرت علی اکبر دے قاتلاں وچوں حضرت عباس دے قاتلاں وچوں اگر امام دی اس آواز تے کوئی بندہ نکل پیندا تے امام سویر انگو کریم سان، خدا دی مینوں قسم۔ لیکن بدقسمت قوم بے ہدایتی ہو کے جہنم میں چلی گئی۔ یہ دا مطلب ہے نانا بھی آفرہ ہی دیندہ رہے تے نواسا بھی آفرہ ہی دیندہ رہے۔ ہون پتہ لگیا اللہ کنوں ہدایت نہیں کرتا۔ ہر نے جناب دے کوڑے دے چبو چے ہاتھ پایا تے امام نے فرمایا ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے، میرا راہ نہ روک، میرے ساتھ میری بیٹیاں ہیں۔
میرے ساتھ میری بھیناں پہلی باری نکلیاں نے، میرا راہ نہ ڈک، کہنے لگا یزید دا کمانڈر ہے میں تو مینوں یزید دا حکم ہے۔ امام فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ اس ہور نے آکھیا تساں میری ماں دا ذکر کیتا انہاں بندیاں چ، اگر کوئی تواڈے تو علاوہ بندہ ہوندا نا حسین ابن علی تے میں بھی اودی ماں دے حوالے نال گل کردا، مگر میں مجبور ہاں، میرا وضو کوئی نہیں تے تیری ماں دا نام بغیر وضو تو لینا نہیں چاہتا۔ شبیر حضرت زینب کو جا کے فرماندے نے بیگانہ نہیں اپنا ہے، جہنمی نہیں ہے جنتی ہے۔ بی بی فرمایا ویر کیویں؟ فرمایا جدے ذہن چ میری ماں دا حیا ہوئے او بے ہدایت ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہدایت صرف انہوں دیندا ہے جڑا زہرا دیاں تیاں دا حیا کردا ہے، زہرا دیاں پتراں دا حیا کردا ہے۔ واہ مسلمانہ حد کر چھڑیا، جدے حیا نال ہدایت لبنی سی او دیاں تیاں نو بازاراں چ ماریا ہی تے درباراں چ ماریا۔ چونکہ میرے کو گھنٹہ پڑھا تو 4 منٹ باقی نے، شاہ جی کافی دیر دے بیٹھے نے، 4 منٹ تو پہلے چھڑ دینا۔ لمبی تو نہیں نا روایت پڑھ سکتا، چھوٹی جی روایت پڑھ۔ کریم صدقہ جاواں ہن میں وہی پڑھ دینا جو فرمایا۔ حضرت امام حسین دی شہادت دا خون اجے گرم سی، میرے آقا دا خون اجے کربلا دی زمین تے ٹھنڈا نہیں سی۔ جدو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنی پھپھی نال گل کیتی تے انہی قرآن دی عالمہ سن، حضرت سکینہ انہی قرآن دیاں عالمہ سن اس حیات طیبہ وچ بھی، تے جا کے حضرت زینب نو فرماندے نے اماں ذرا مینوں جواب تے دیو، سوال و جواب ہوئے مکالمہ چھوٹا جا۔ فرماندے نے وہ حضرت صالح دی جڑی اونٹنی سی جی ہے سی، تو بی بی سکینہ پوچھے اماں وہ صالح دی قوم تے عذاب کیوں آیا سی؟ بی بی پاک نے فرمایا بیٹا وہ اونٹنی دا چھوٹا جا بچہ سی پیچھے، چھوٹا جا بچہ تے انہاں نے اونٹنی نو ذبح کر دیتا، اونٹنی نو مار دیتا، پھر انہاں کہا پھر اونٹنی دے بچے نے فریاد کیتی خالقہ انہاں میرا سہارا کھو رہے ہیں۔ بی بی پاک نے فرمایا اماں پھر قرآن دے حوالے نال اگر ایک اونٹنی دا بچہ اپنے بے سہارا ہون دی شکایت کرے تے اللہ قوماں نو غرق کر دیندا ہے، اماں انہاں مینوں بے سہارا کر دیتا ہے تے میں شبیر دی بیٹی ہاں، جڑا اللہ انسان نہ بھی ہوئے تے او دی بھی فریاد سندا ہے۔ کیا میں رسول دی نسل جو ہو کے ایسے ڈبے تے کھلو کے بد دعا کریں گی تے اللہ نہیں سنے گا؟ بی بی سر چم کے فرماندے نے بیٹا اسی دعاواں واسطے نکلے ہاں، اسی بد دعاواں واسطے نہیں نکلے، کوئی کریمی دی حد مک گئی ہے۔ میرے عزیزو کریم 2 منٹ رہ گئے، کریم ایڈے نے وہ جڑا مہاری لے آنے نا جو تھا، بی بی نے فرمایا سجاد بیٹا ایک مہاری لے جڑا میری ناکے دی مہار پھڑ کے مدینے چھاڑا ہوئے، تے میں فرمایا تو سوار ہو جا۔ حضرت سجاد فرمایا اماں میں ساری زندگی بھی تیرے ناکے دی مہار پھڑ کے ٹردا رہا، میں کوئی آکھنا ہے میں تھک پیا، میں تے مصائب نہیں نہ پڑھنا۔ شاہ جی بیٹھے نے تے میں آنسو آ گیا، ایک اور آ جان میں چھڑنا، کریمی تے سن۔ فرماندے نے بیٹا کی آکھے؟ فرماندے نے میں ساری زندگی بھی ٹردا رہا تے اماں میں آکھنا میں تھک پیا۔ بی بی رو پہ تے رو کے ایک جملہ فرماندے میرے قریب آئے جدو چکے دن وہ تو پیشانی تے بی بی بوسہ دے کے فرماندے وہ میرا نا تھکن والا بیٹا، پترا تم تے نہیں تھکدا لیکن میرا دل ہے کہ میں تو سوار کرا کے کھڑا۔ مولا فرماندے نے ساڑھے قافلے تے وچ جائے گا نا سارا بندہ مدینہ تک، اہل بیت اطہار نال جائے گا، مخدرات عصمت نال جائے گا، توڑو توڑ ساڑھے نال جائے گا، تیاں پیونا نال ہوں تے ڈرائیور وہ رکھی دا جڑا بہت با اعتماد ہو تے تو اڈے ناک قید مہار پھڑ کے او جائے گا۔ فرمایا اعتماد ہے میں نے، او دیتے اعتماد ہے میں نے۔ فرماندے نے اماں اگرچہ میں سب جاننا ذرا بیان کر دیو تاریخ چ گل ٹر جائے ساڑی کریمی پھیل جائے۔ بی بی نے فرمایا انہیں میرے نال ایک گل کرنی سی تے 3 وقفیاں چوس کیتی ہے،
क्योंकि मेरे को रुकदा नहीं सी, रुकदा तो शक पै जांदा कि इनू ज़हरा दियां धीआं नाल हमदर्दी है ते इन्हां नाल मुअद्दत रखदा है। डरदा भी सी, कोलों लंघदा भी सी, पानी छिड़कदा सी। त्रै उस गल्लां त्रै लम्हियां च कीतियां ने, हालांकि गल एक सी, त्रै बारी कीती सी। पहली बारी लंघिया त्रै करके छड्डन लगा, पहली बारी मेरे कोलों लंघिया ते लोगों कोलों नज़र बचा के उत्तों नहीं वेख्या ये वो बंदा शरीफ है जिस मेरे वालों नहीं वेखे। आबाद रहो, थोड़ी आवाज़ आ गई ना मेरे तक। त्रै मतवातर गल्लां पढ़ना, टाइम खत्म हो गया, 1 घंटा पूरा हो गया, मैं छड्डन लगा। बीबी फरमांदी पहली बारी मेरे कोलों गुजरिया ते हौली जी सिर्फ इन्ना कह सकिया, इत्थे क्यों आए हो? फरमाया जो दूजा फेरा लंघिया ते आंदा सुनिया तुहाडी मां दा जनाजा रात नूं उठिया। बीबी फरमाई तीजी बारी लंघिया ते